دوسرے نمبر پہ جو ہمارے دوسرے نمبر پہ بات ہے وہ یہ ہے کہ مزاج کو بدلنے کے لیے مرکزیت درکار ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کی وضاحت یہ ہے، مزاج کو بدلنے کے لیے سرنگوں ہونا پڑتا ہے، سرنڈر ہونا پڑتا ہے، سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ سر تسلیم خم کرنے کے لیے، سرنگوں ہونے کے لیے، سرنڈر ہونے کے لیے مرکز درکار ہوتا ہے کہ آپ نے مرکز کے سامنے سرنگوں ہونا ہے، ایک مرکزیت کے سامنے آپ نے سرنڈر کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام میں مرکزیت کس کو حاصل ہے؟ تو آئیے مطالعہ کرتے ہیں، چند آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام میں مرکزیت کس کو حاصل ہے، جس کے سامنے ہم نے سرنگوں ہونا ہے اور جس کو سامنے رکھ کر ہم نے اپنے مزاج کو بدلنا ہے، کیونکہ مزاج کو بدلنے کے لیے سرنگوں ہونا پڑتا ہے، سرنگوں ہونے کے لیے مرکز درکار ہوتا ہے۔ تو اسلام میں مرکز کیا ہے؟ سنیے، سورۃ الانبیاء ہے، آیت نمبر 25 ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے نبی، میں نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان سب کی طرف میں نے یہی بنیادی پیغام وحی کیا کہ میرے سوا کوئی معبود، الہ، مشکل کشا، حاجت روا، داتا، گنج بخش، رنج بخش کوئی بھی نہیں، لا الہ الا انا فاعبدون۔ عبادت میری کرنی ہے، اطاعت میری کرنی ہے، بندگی صرف میری بجا لانی۔ ایک آیت ہو گئی۔ آگے چلیے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم نے جتنے بھی رسول اس کائنات میں بھیجے ہیں دراصل اس لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کی اجازت سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اللہ اکبر۔ دو آیتیں ہو گئیں۔ تیسری آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 80۔ ابھی جو میں نے پہلے پڑھی وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 ہے، اب یہ آیت نمبر 80 ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ خواتین و حضرات، میں نے آپ کے سامنے 1 2 3، چلیں چوتھی آیت بھی پڑھ لیتا ہوں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ اب ان 4 آیات کو سامنے رکھتے ہوئے خواتین و حضرات، آپ خود ہی بتا دیں اسلام میں مرکزیت کس چیز کو حاصل ہے، کس ہستی کو حاصل ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اسلام میں مرکزیت اللہ کی ذات کو حاصل ہے، بس۔ تو وہی بات ہو گئی، مزاج کے لیے مزاج کو بدلنے کے لیے مرکزیت درکار ہوتی۔ کیوں؟ مزاج کو سرنگوں کرنا پڑتا ہے، سرنگوں مرکز کے سامنے سرنگوں ہونا پڑتا ہے، تو مرکز اللہ کی ذات۔ رسول کی اطاعت بھی اس لیے فرض ہے کہ رسول بھی دراصل اللہ کی ذات کے مرکز کی طرف بلاتا ہے، داعی ہے، مدعی ہے، دعوے دار ہے۔ یہ ہے رسول کی حیثیت۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کوہ صفا پر جو آپ نے کھلم کھلا تبلیغ کی پہلی مرتبہ، وہ کیا تھا؟ وہ یہی جملہ تھا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی مرکز کی طرف یہ دعوت ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، میں آپ کے سامنے ساری اصولی باتیں کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ کوئی ایک بات کر لی ربڑ کی طرح اس کو کھینچنا شروع کر دیا۔ 1 گھنٹہ آپ نے بیان سن لیا، 5 منٹ کی بات نکلی۔ میری کوشش ہوتی میں آپ ایسا نہ کروں۔ چونکہ اسلام میں مرکزی حیثیت اللہ کو حاصل ہے، اسلام میں مرکزیت ذات خداوندی ہے، تو طاغوتی قوتوں کا، شیطانی قوتوں کا اول و آخر حملہ بھی اسی مرکز پہ ہوتا ہے، اسی مرکز پہ ہوتا ہے کہ بنی نو انسان، اولاد آدم، اولاد جن و انس اس مرکز سے ہٹ جائیں تو پھر ان کو زندگی کے ہر شعبے میں قابو کرنا آسان ہو جائے۔ اس کے لیے بھی میں قرآن کریم کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 30 ہے،
وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہود نے کیا کہا؟ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے نائب ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اختیارات سونپ دیے ہیں۔ عیسائیوں نے اس کے مقابلے میں کیا کہا؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے نائب ہیں، اللہ نے اپنے اختیارات اپنے بیٹے کو سونپ دیے ہیں۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھو بڑوں کے بارے میں ذہن سازی ہو رہی ہے مرکز سے ہٹانے کی۔ مرکز اللہ ہے نا، اللہ کی ذات۔ یہود اب مرکز اللہ کی جگہ کس کو بنا رہے ہیں؟ عزیر علیہ السلام کو، کیونکہ خدائی اختیارات سونپ رہے ہیں نا۔ جب خدائی اختیارات سونپ دی ہے تو خدا کی مرکزیت کم کر دی نا اپنے گمان میں۔ عیسائیوں نے اسی مرکز سے ہٹاتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو مرکز بنانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ عیسائیوں کا ایک گروہ جو خود کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، اللہ اس کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، قرآن خود بتاتا ہے پکے کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا اللہ تو مسیح بن مریم ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ جب یہ یہود و نصارہ کا یہ کی ذہن سازی ہو گئی کہ عزیر اللہ کے بیٹے، اللہ کے نائب، اللہ کے اختیارات میں شریک ہیں، عیسائیوں کی ذہن سازی ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدائی اختیارات میں شریک ہیں، تو اب یہود و نصارہ کے جو بڑے احبار و رہبان تھے، پیر مشائخ تھے، مولوی تھے، بڑے بڑے مشتنڈے تھے، انہوں نے کہا بڑوں کے بارے میں ذہن سازی ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے خود کو آگے کر دیا، کہا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہ میرے والد صاحب دورہ تفسیر میں اس طرح ترتیب سے پڑھایا کرتے تھے، آج تک مجھے یاد ہے، اور یہ ترتیب بڑی لاجیکل بھی اور سمجھ بھی آتی ہے کہ یہود نے سب سے پہلے اپنے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عیسائیوں نے سب سے پہلے اپنے بارے میں کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ پہلے انہوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں اپنے لوگوں سے یہ عقیدہ منوایا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور نائب ہیں، اختیارات میں شریک ہیں۔ جب ان کے لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا یہ عقیدہ کہ خدائی اختیارات میں ہمارے نبی شریک ہیں، تب انہوں نے اپنے بارے میں بھی یہ عقیدہ اب کیا کہتے ہیں لوگوں کے اندر پھیلا دیا کہ ہم بھی اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے، اس کے چہیتے، اس کے محبوب ہیں، ہمارے پاس بھی خدائی اختیارات ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ اللہ اکبر۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 18 ہے۔ یہود و نصارہ نے یہ بھی کہہ دیا ہم اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے اختیارات میں شریک، ہم اللہ کے پیارے، ہم اللہ کے چہیتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تینوں آیات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے گمراہ کرنے کے لیے اول و آخر مرکز پہ حملہ ہو رہا ہے۔ مرکز اللہ کی ذات ہے، اس مرکز سے لوگوں کو ہٹا کے دوسری طرف لایا جا رہا ہے کہ خدا کا بیٹا بھی، اس کے پاس بھی خدا اختیارات ہیں، خدا کے بیٹوں کے پاس بھی خدا اختیارات ہیں۔ پھر جو بڑے بڑے احبار اور رہبان ہیں کہا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے، ان بڑے بڑے مولویوں کو، پیروں کو، مرشدوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات سونپ دیے ہیں، ان کی مرضی کسی کو بیٹا دیں، بیٹی دیں، تخت سلطنت پہ بٹھائیں، تخت دار پہ چڑھائیں، بیماری دیں، شفا یاب کریں، تقدیر بدل دیں، آباد کریں، برباد کریں، ان کے ہاتھ میں۔ مرکز سے بدلنا، پہلے مزاج بدلا نبیوں کے حوالے سے، پھر اپنے حوالے سے مزاج بدلا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، یہی وہ صورتحال تھی جس کو پیش نظر رکھ کر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی، اور یہ حدیث بخاری میں ہے 3445، اور اس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے محبت میں اس طرح بڑھا نہ دینا، مجھ سے محبت میں اس طرح یوں مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے، نصارہ نے مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام کے بارے میں مبالغہ کیا، انہیں محبت میں چڑھا کے خدا کے بندہ کی بجائے خود خدا یا خدا کا بیٹا بنا لیا۔ فإنما أنا عبد، یاد رکھو میرے امتیوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا غلام ہوں۔
فقولوا عبد اللہ و رسول، تم یہ کہا کرو میرے بارے میں عبد اللہ و رسول، ہمارے نبی اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کے نبی کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ میری امت بھی مرکز سے نہ ہٹ جائے، تو اپنی حیثیت واضح کر دی کہ شیطان نبی کی محبت کو بڑھا کے گمراہ نہ کر دے۔ اللہ کے نبی کو یہ خطرہ لاحق نہیں ہوا کہ میری محبت میری محبت گھٹا کے امت گمراہ ہوگی۔ کہا میری امت کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے محبت میں بڑھا کے خدا کے درجے پہ نہ لے جائے اور یوں گمراہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس مرکزیت پر حملہ امت محمدیہ کے نادانوں نے بھی کیا۔ سنیے ذرا، اشعار ہیں۔ اب تو الحمدللہ شعور پھیل رہا ہے، دینی تحریکوں نے اتنی محنت کی ہے کہ خود مشرکوں کو شرم آ رہی ہے۔ کل میں ایک بدعتی کی ویڈیو سن رہا تھا، کل پرسوں، وہ بڑے چیختے ہوئے کہہ رہے تھے مزارات پہ غلط لوگوں کا قبضہ ہو گیا جو ہمارے مسلک کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ آج آپ کو خیال آیا جب دینی تحریکوں نے اتنی محنت کی کہ لوگوں کو کفر کا پتہ چل گیا، شرک کا پتہ چل گیا، بدعات کا پتہ چل رہا ہے، اور تم بے پردہ بے حجاب اور بے نقاب ہو رہے ہو، اور اب جو مزار میں جو گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں تم ان سے اپنے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہو۔ اچھی بات ہے، اور اچھی طرح لا تعلقی کا اظہار کرو تاکہ صحیح مسلمان بنو۔ ذرا سنیے، یہ شعر بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ شیطان کا اول و آخر حملہ مرکزیت پر ہوتا ہے۔ وہی جو مستوی عرش تھا، عرش ہے خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یعنی وہ اللہ جو عرش پر خدا ہو کے ہے وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کے نازل ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اسلام میں مرکزیت تو اللہ کو حاصل ہے۔ اب اس پر مرکزیت پر حملہ کس طرح ہو رہا ہے آپ یہ دیکھ لیں۔ اسی طرح لوگ کیا کہتے ہیں، احد اور احمد میں صرف میم کا فرق ہے، صرف میم کا فرق ہے احد اور احمد میں۔ احمد اللہ کے نبی کا نام، احد اللہ کا نام، کا صرف میم کا فرق ہے بس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک شعر میرے والد صاحب سمجھانے کے لیے درس میں سنایا کرتے تھے، شاید کمی بیشی ہو جائے لیکن مضمون بھی مجھے یاد ہے، کچھ شعر زیادہ تر یاد ہے۔ ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو کسی اور تھان تے یا جگہ تے جان دی لوڑ نہیں، بغداد دی گلیاں کافی نے تے مکے جان دی لوڑ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اسی طرح غلط پیر اپنے ان پڑھ مریدوں کو کہتے ہیں اللہ کے بارے میں، تواڈی سندا نہیں ساڑی موڑدا نہیں۔ یہ وہی ہے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، جو عیسائی یہودی پیشواؤں نے پہلے نبیوں کے بارے میں یہ ذہن بنایا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے اختیارات میں شریک ہیں، پھر اپنے بارے میں کہا۔ یہاں بھی امت محمدیہ کے ان پڑھ پیروں نے اپنے بارے میں اپنے مریدوں کو کیا ذہن بنایا، اللہ ساڑی موڑدا نہیں، تھوڑی سننا نہیں ساڑی موڑدا نہیں۔ یہ وہی نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ اللہ اکبر۔ لے بابا ککڑ تے دے بابا پتر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، ہمارے لیے نمازیں بھی معاف، ہم سیدوں کی شادی غیر سیدوں میں نہیں ہوتی۔ یہ کیا چیز ہے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر خدائی نام دوسروں کو دے دیے۔ داتا اللہ ہے، حضرت علی حجویری کو داتا کہہ دیا۔ گنج بخش اللہ ہے، حضرت علی حجویری کو گنج بخش کہہ دیا۔ کسی کو گنج شکر بنا دیا۔ یہ نام ہے، خدائی نام دینے سے کوئی خدا نہیں بن جاتا، اس کے اندر خدائی حقیقت نہیں آ جاتی۔ یوسف علیہ السلام نے یہی سمجھایا جیل کی قیدیوں کو، یہ کچھ نام ہے جو تم نے رکھ لی ہیں، تمہارے باپ دادوں نے رکھ لی ہیں، خدائی حقیقت ان میں نہیں اتری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی معبودیت کے بارے میں، ان کے اختیارات کے بارے میں کوئی سند، کوئی دلیل نہیں اتاری۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، اسلام مزاج بدلتا ہے مرکز سے، سرنگو ہونے سے، اور سرنگو بندہ مرکز کے سامنے ہوتا ہے، اور اسلام کا اول و آخر مرکز اللہ کی ذات ہے۔ شیطان کا حملہ اسی مرکز پر ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات سے اٹھا کے غیر اللہ کے ساتھ بندے کو وابستہ کر دے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا